السلام علیکم دوستوں، ہارر اسٹوریز بائی عافیہ میں ایک نئی اسٹوری کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، یہ واقعہ 10 سال قبل ہمارے ایک بھائی کے ساتھ پیش آیا۔ واقعے کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیں تاکہ چینل پہ آنے والی نئی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ آئیے واقعے کی طرف بڑھتے ہیں۔ 2010 کی بات ہے، میں ان دنوں عمان میں تھا۔ میرا تعلیمی ریکارڈ میڈیکل سے تعلق رکھتا تھا، مگر پیسوں کی کمی نے مجھے درمیان میں روک دیا تھا۔ عمان آنے کی وجہ ایک نوکری تھی جو کہ میں رد نہیں کر سکا، مگر کچھ ہی ماہ میں وہ نوکری ختم ہو گئی۔ اب واپس جانے کی نہ ہمت تھی نہ پیسے۔ جاننے والوں نے سمجھایا کہ کوشش کرو، نوکری مل جائے گی، ورنہ اگلے ماہ واپس بھیج دیے جاؤ گے۔ میں ہر ممکن کوشش کرنے لگا۔ ایک ہفتہ ایسے ہی گزر گیا۔ ایک صبح میں چائے پی رہا تھا کہ وہ دوست جس کے گھر میں ٹھہرا ہوا تھا میرے پاس آیا اور بولا، یار حسن، ایک نوکری ملی ہے، کرو گے؟ میرے جسم میں جیسے جان پڑ گئی۔ میں نے فوراً بولا، ہاں کیوں نہیں۔ وہ بولا، پہلے سن تو لو کیسی نوکری ہے۔ میں نے اس کی صورت دیکھی تو وہ سنجیدہ اور تھوڑا پریشان تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور کہا، جیسی بھی ہے بتاؤ۔ پریشان کیوں ہوں؟ وہ سنبھل گیا اور کہنے لگا، ایک ہسپتال میں جاب ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ میں خوشی اور حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اس نے کہا، بات یہ ہے کہ نوکری مردہ خانے میں ہے۔ مردہ خانے میں؟ میں نے ایک دم پریشان ہو کر پوچھا۔ ہاں دوست، انہیں ایک ڈاکٹر کی ضرورت ہے جو پوسٹ مارٹم کرنے میں اسسٹ کرے۔ اس نے تفصیل بتائی۔ میں حیرانی کے عالم میں اس کا منہ دیکھنے لگا تو اس نے سمجھایا کہ پیسے بھی کافی اچھے ہیں اور ایک کمرے کا گھر بھی ملے گا۔ مرتے کیا نہ کرتے۔ ہاں کرنی پڑی۔ اگلے دن میں اس کے بتائے ہوئے پتے پر ہسپتال پہنچ گیا۔ یہ قدیم طرز کا بنا ہوا ہسپتال تھا۔ عمارت مضبوط اور سرخ پتھر کے برآمدے تھے جن میں قطار در قطار خوبصورت پھولوں کے پودے لگائے گئے تھے۔ باہری عمارت میں باغ تھا جس میں ایک دو آدمی مالی کا کام کرتے دکھائی دیے۔ کاؤنٹر پر میرا استقبال ایک نرس نے کیا اور مجھے ایک سینئر ڈاکٹر محمد الباقر کے کمرے میں بھیج دیا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ ڈاکٹر چلا آیا، بہت تپاک سے ملا اور گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ انگلش میں مجھے بتایا کہ مجھے لاش کو چیرنا پھاڑنا نہیں ہے، بس ہمارے پوسٹ مارٹم کے ڈاکٹر کو اسسٹ کرنا ہے، کیونکہ سابقہ اسسٹنٹ اپنے وطن واپس جا چکا ہے، اور مجھے لے کر لمبے کوریڈور سے ہوتا ہوا بائیں جانب مڑ گیا اور آخری کمرے کے پاس پہنچ کر رک گیا۔ کمرے کا دروازہ خاصا بڑا تھا، اس کے اوپر ایک تختی لگی ہوئی تھی جس پہ عربی زبان میں المشرحہ لکھا تھا، جس کے معنی مردہ خانہ ہے۔ میں نے ایک لمبا سانس کھینچا اور ڈاکٹر محمد الباقر کے پیچھے اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ یہ جگہ ایک کمرہ نہ تھی، ایک ہال کمرہ تھا جس کے 2 حصے تھے۔ ایک حصے میں پوسٹ مارٹم کا میز اور اوزار تھے اور سینکڑوں دوائیاں ایک شیشے کی الماری میں رکھی تھیں۔ ان کے سامنے والی دیوار میں شیشہ لگا تھا جس سے دوسرا حصہ صاف دکھائی دیتا تھا۔ اس حصے میں کچھ اسٹریچر نما بیڈ بچھے تھے جن کی تعداد 6 تھی۔ سامنے کی آخری دیوار میں کیبن لگے تھے جن میں کچھ پہ تحریری نوٹ چپکے تھے۔ ان کیبنز میں مردہ لوگوں کو رکھا جاتا تھا۔ اسٹریچر نما بستروں میں سے 3 پہ سفید چادر کے نیچے لاشیں موجود تھیں، جبکہ 3 بستر خالی تھے۔ میرا مردہ خانے میں یہ پہلا موقع تھا۔
میں کم ہمت نہیں تھا، مگر ایسے دوسری دنیا میں چلے جانے والوں کے خالی جسم عجیب سا خوف طاری کر دیتے ہیں۔ ایک طرف کرسی میز لگی تھی، بائیں جانب ایک دروازہ تھا جو واش روم تھا۔ ہمارے اندر داخل ہونے کے 1 منٹ بعد ہی وہاں سے ایک ڈاکٹر صاحب تولیے سے ہاتھ پہنچتے برآمد ہوئے۔ میرا تعارف ہوا تو وہ خوشی سے اردو میں بولے، میں بھی پاکستان سے ہوں، پچھلے 12 سال سے یہاں کام کر رہا ہوں۔ میرا نام طفیل ہے۔ میرا نام حسن ہے۔ میں نے بھی اپنا مختصر سا تعارف کروایا۔ پھر رسمی کارروائی کے بعد میرا وہاں تقرر ہو گیا۔ اچھی تنخواہ کے ساتھ ایک کمرے کا گھر بھی، جو ایک فلیٹ تھا، مجھے دیا گیا۔ اس کی چابی اگلے ہفتے ملنی تھی۔ بس تب تک مجھے کام سمجھنا تھا اور ثابت کرنا تھا کہ میں اہل ہوں۔ ڈاکٹر طفیل بہت ملنسار انسان تھے۔ انہوں نے مجھے سمجھایا کہ کوئی کام اچھا یا برا نہیں ہوتا، کسی بھی کام کو برا شگن نہ سمجھو، اور یہ کہ ہسپتال کے ہیڈ مجھ سے 2 دن بعد ملیں گے اور ڈاکٹر طفیل کی رپورٹ کے مطابق مجھے اپائنٹمنٹ لیٹر دیا جائے گا۔ میں نے دل سے کام کرنے کا ارادہ کر لیا۔ شام تک وہ تینوں لاشیں اپنے اپنے لواحقین کے ذریعے لے جائی جا چکی تھیں اور میری گھبراہٹ بھی کم ہو گئی تھی۔ ڈیوٹی رات 9 بجے ختم ہونا تھی۔ اس کے بعد جو لاش بھی آتی وہ کیبن میں رکھی جاتی اور اس پہ نوٹ لکھ دیا جاتا۔ صبح ڈاکٹر طفیل 8 بجے آ کر اس کو دیکھ لیتے تھے۔ میرا کام مشکل نہیں تھا، اوزاروں کو جراثیم کش کرنا، لاش کی فوٹو لینا اور لاوارث لاش کو پیک کر کے کیبن میں ڈالنا۔ ہر لاش سے فنگر پرنٹ بھی لیے جاتے تاکہ شناخت میں آسانی ہو۔ اس کے بعد کمپیوٹر پہ اندراج کر دیا جاتا تھا۔ اگلے 2 دن خاموشی سے گزر گئے۔ میری نوکری پکی ہو گئی تھی اور ڈاکٹر طفیل میرے دوست بن گئے۔ ان کی فیملی پاکستان میں ہی تھی۔ چھٹیوں میں وہ گھر جانے والے تھے، ان کے پیچھے کام میرے ذمہ آنا تھا۔ یہ بات سن کر میں پریشان ہو گیا۔ انہوں نے مجھے سمجھایا کہ وہ پچھلے 3 سال سے گھر نہیں گئے اور جانے میں ابھی 4 ماہ باقی ہیں، تب تک میں کام سیکھ لوں گا اور یہ ذمہ داری آسانی سے اٹھا لوں گا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی راضی ہو گیا۔ اس وقت میں نہیں جانتا تھا کہ آنے والے حالات میرے لیے کیا لے کر آئیں گے۔ کام کرتے کرتے 1 ماہ ہونے لگا۔ ایک دن ڈاکٹر طفیل بولے کہ آج ایک لاش کا پوسٹ مارٹم میں کروں تاکہ وہ یہ دیکھ سکیں کہ مجھے کام کتنا سمجھ آیا ہے۔ میں گڑبڑا گیا۔ وہ بولے، گھبراؤ مت، میں ساتھ ہوں، جہاں تم سمجھ نہ پاؤ میں سنبھال لوں گا۔ میں راضی ہو گیا، مگر اس دن کوئی لاش نہیں آئی۔ میں نے شکر ادا کیا، وہ دن کیا، اگلے 3 دن تک کوئی لاش نہیں آئی۔ مگر نوکری تو نوکری تھی، جانا آنا وقت پہ ہوتا رہا۔ چوتھے دن جب میں صبح 7:30 بجے ہسپتال پہنچا تو مردہ خانے کے باہر پولیس والے کھڑے تھے۔ ان سے معلوم ہوا کہ ایک لاش آئی ہے اور انہیں جلد سے جلد رپورٹ چاہیے۔ میں نے دوپہر تک کا وقت لیا اور ان کے جانے کے بعد دھڑکتے دل سے اندر داخل ہوا۔ مردہ خانے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر طفیل کے آنے میں ابھی وقت تھا۔ تمام چیزیں اپنی جگہ پہ تھیں، مگر ایک اسٹریچر پہ چادر ڈھکے لاش لیٹی تھی۔ میں نے آہستہ سے چادر اٹھائی اور لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا۔ اس میں ایک جوان لڑکی کی لاش پڑی تھی۔ لڑکی کا منہ کھلا تھا اور آنکھیں بھی، نیلی آنکھیں جو مسلسل دیکھ رہی تھیں۔ اس کے چہرے سے لگتا تھا کہ اسے مرے ہوئے زیادہ وقت نہیں ہوا۔ اسی دم ایک آہٹ ہوئی اور میں اچھل پڑا اور چادر میرے ہاتھ سے نکل کر لاش کے چہرے کو چھپا گئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ایک کمپاؤنڈر کھڑا تھا۔ اس نے عربی میں کچھ کہا جو میری سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے انگلش میں بات کرنے کا کہا تو وہ بس اتنا ہی سمجھا سکا کہ ڈاکٹر الباقر مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے ایک نظر ہال کمرے پہ ڈالی اور لاش کا چہرہ اچھی طرح ڈھانپ کر میں اس کے پیچھے چل دیا۔ کوریڈور میں ایک کاؤنٹر تھا،
وہاں ایک میل نرس موجود تھا۔ ڈاکٹر الباقر اپنے کمرے میں موجود تھے۔ انہوں نے شستہ انگریزی میں مجھے بتایا کہ ڈاکٹر طفیل آج دوپہر کے بعد آنے والے ہیں۔ وہ ڈاکٹروں کی ایک میٹنگ میں شرکت کرنے کے لیے جا چکے ہیں۔ اب دوپہر تک مجھے ہی مردہ خانے کا کام سنبھالنا ہوگا۔ میں اقرار میں سر ہلا کر واپس آ گیا۔ مردہ خانے کے دروازے پر پہنچ کر مجھے یاد آیا کہ وہاں ایک لاش موجود ہے۔ میرے قدم وہیں رک گئے۔ میں کچھ دیر وہیں کھڑا خود کو مضبوط کرنے لگا۔ کاؤنٹر پر اس وقت کوئی موجود نہیں تھا۔ میل نرس وہاں سے شاید جا چکا تھا۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور مردہ خانے میں داخل ہو گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی مجھے ایک عجیب سی بے چینی نے گھیر لیا۔ سب کچھ اپنی جگہ پہ تھا، مگر کوئی بات الگ تھی۔ میں نے اسے اپنا پہلا تجربہ سمجھ کر نظر انداز کر دیا اور سیدھا واش روم میں چلا گیا۔ ہاتھ دھو کر میں نے جراثیم کش دستانے پہنے اور ملحقہ کمرے میں داخل ہوا۔ اسٹریچر پر لاش موجود تھی، مگر چادر زمین پر گری ہوئی تھی۔ میرا دماغ چکرا گیا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں اچھی طرح سے چادر ڈھانپ کر گیا تھا۔ پھر یہ زمین پہ کیسے گر گئی؟ اچانک مجھے وہاں گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ میں نے خود پہ قابو پایا اور دماغ میں بات آئی کہ شاید جاتے ہوئے میرے ساتھ ہی اٹک کر اتر گئی اور زمین پر گر گئی ہوگی۔ میں اپنی سوچ پہ کافی حد تک مطمئن ہو گیا۔ میں نے ایک پروفیشنل کی طرح کام کرنا تھا اور ثابت کرنا تھا کہ میں اس جاب کا اہل ہوں۔ مطمئن ہونے کے بعد میں نے لاش کا جائزہ لیا۔ وہ 20 یا 21 برس کی لڑکی تھی۔ اس کا منہ کھلا تھا اور آنکھیں بھی کھلی تھیں۔ لاش کے ساتھ ایک کاغذ تھا جس پہ موت سے متعلق اندراجات تھے اور لڑکی کی تصویر بھی۔ تصویر دیکھ کر میں چونک اٹھا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ سیاہ لکھا گیا تھا اور تصویر میں بھی سیاہ ہی دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے غور سے لاش کو دیکھا تو اس کی آنکھیں تو نیلی تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا تھا۔ بہرحال میں نے اسٹریچر نکالا اور تصاویر کے لیے کیمرے کے سامنے لے گیا۔ تصاویر لیتے ہوئے مجھے لاش کا ٹھیک سے جائزہ لینے کا موقع مل گیا۔ اس کے جسم پہ ایک سفید فراک تھی جو آدھی پنڈلیوں کو ڈھک رہی تھی۔ ہاتھوں اور پاؤں کے ناخنوں میں مٹی بھری تھی۔ ہاتھوں اور پاؤں کی رگوں کو بے دردی سے کاٹ دیا گیا تھا۔ تصویر لیتے ہوئے مجھے اس کے منہ میں کوئی چیز نظر آئی۔ چمٹی کی مدد سے اس کے منہ سے مشکل سے ایک کاغذ نکالنے میں کامیاب ہوا۔ حیرت سے میں نے کاغذ کھولا، مگر اس میں ناقابل فہم زبان میں کچھ لکھا تھا۔ یہ کوئی تعویذ نما چیز تھی، مگر واضح طور پر اسلامی نہیں تھا۔ میں نے ثبوت کے طور پر محفوظ کر لیا۔ موت کی وجہ تو سامنے آ چکی تھی۔ بنیادی رگیں کٹ جانے کی وجہ سے وہ مر گئی تھی۔ اب یہ معلوم کرنا تھا کہ کہیں کوئی اور چوٹ تو نہیں۔ اب لاش کے فنگر پرنٹس کا مرحلہ تھا۔ جیسے ہی اس کے ہاتھوں کا اسکین کیا، ایک دم سے بجلی بند ہو گئی اور اسی ایک لمحے کے اندر بیک اپ لائٹس جل گئیں۔ لیکن اندرونی ہال میں سرخ رنگ کی لائٹ روشن ہوئی۔ ایک عجیب سا ماحول بن گیا۔ میں نے لاش پہ نگاہ ڈالی اور میرا حلق سوکھ گیا۔ وہ کروٹ کے بل لیٹی تھی، جبکہ ایک لمحہ پہلے وہ بالکل سیدھی تھی۔ کروٹ کے بل ہونے کی وجہ سے اس کا ایک ہاتھ اسٹریچر سے نیچے لٹک گیا تھا۔ میں لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہو گیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی وہ اٹھ بیٹھے گی۔ میں نے دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ اس کی آنکھیں اب مجھ پہ جمی تھیں۔ میں ایک دم گھبرا کر باہر کی طرف جانے لگا، مگر دروازے کے قریب پہنچتے ہی میرے دماغ نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ اپنی ساری محنت ضائع کر رہے ہو۔ میں وہیں رک گیا۔ اسی وقت بجلی روشن ہو گئی۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور واپس پلٹا۔ لاش کروٹ کے بل ہی تھی۔ میں ہمت کے ساتھ اس کے قریب گیا، لاش کو سیدھا کیا۔
اس کے فنگر پرنٹس لیے اور اس کا کمپیوٹر اندراج کیا۔ اس کے بعد ایک پیکنگ میں ڈالا اور کیبن میں رکھ دیا۔ موت کی وجہ اور وقت کا تعین تو ڈاکٹر طفیل ہی کر سکتے تھے۔ اب ان کے آنے کا انتظار تھا۔ میں نے آلات تیار کیے اور پوسٹ مارٹم کے لیے میز بھی تیار کر لیا۔ اس وقت پوری طرح میں کام میں مصروف تھا۔ اچانک کیبن کا دروازہ کھل گیا۔ میں نے چونک کر دیکھا۔ کیبن کھلا دیکھ کر مجھے لگا وہ ٹھیک سے بند نہیں ہوا تھا۔ میں اس کو بند کرنے ملحق کمرے میں گیا۔ کیبن بند کرتے ہوئے میں نے نوٹ کیا کہ لاش میں کچھ گڑبڑ ہے۔ میں نے ٹرے باہر کھینچی اور پیکنگ کی زپ کھول کر دیکھا۔ لاش پھر سے کروٹ پہ تھی۔ میں ایک دم پیچھے ہٹا اور اسٹریچر سے اٹک کر گر گیا۔ تمام کیبنوں کے دروازے خود بخود کھل گئے تھے۔ میں بے یقینی کے عالم میں ان کو دیکھنے لگا۔ لاش کی پیکنگ میں حرکت سی ہوئی اور میں نے آنکھیں بند کر کے کلمہ شریف کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ میرا دل گردن میں اٹک رہا تھا۔ خاموشی کان پھاڑ رہی تھی۔ ایسا لگا جیسے کسی نے زور سے سانس لیا ہے، وہ بھی میرے کان کے بالکل پاس۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ تمام کیبن بند تھے، صرف لاش کا کیبن کھلا تھا۔ میں نے ہمت کی اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کمرے میں کوئی نہ تھا۔ اے سی کے باوجود میرے ماتھے پہ پسینے کے قطرے ابھر آئے تھے۔ اس لڑکی میں کیا تھا؟ کون تھی وہ؟ اس کا نام کہیں بھی درج نہیں تھا۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور ہاسپٹل کے ملازمین ایک اور لاش اسٹریچر پر لے کر اندر داخل ہو گئے۔ ان کے پیچھے پولیس کا ایک افسر بھی تھا۔ میں ان کے لیے مستعدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ملازمین لاش کو ملحق کمرے میں پہنچا کر چلے گئے۔ اس لاش کے کوائف بھی ایک فارم پہ درج کیے گئے تھے۔ وہ میں نے سنبھال لیا۔ پولیس آفیسر اس لڑکی کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ میں نے اس سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے سینئر ڈاکٹر آج مصروف ہیں، تو حتمی رپورٹ شام تک مل سکتی ہے۔ اس آفیسر سے مجھے معلوم ہوا کہ لڑکی غیر ملکی تھی اور یہاں شاید سیر کے لیے آئی تھی۔ اس کی لاش پولیس کو عمان کے قدیم قلعہ بہلا کے پیچھے ملی تھی۔ لڑکی کو وہاں پھینکا گیا تھا۔ کب پھینکا گیا تھا یہ معلوم کرنا تھا۔ یہ باتیں کر کے وہ پولیس آفیسر شام تک آنے کا کہہ کر چلا گیا۔ قدیم باہلا یا بہلا کا قلعہ ارواح خبیثہ یعنی برے جنات کے لیے مشہور تھا۔ مجھے یہ معاملہ سیدھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے بے چینی سے ڈاکٹر طفیل کا انتظار کرنا شروع کر دیا۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو سوئیاں 12 بجا رہی تھیں۔ اب میں دوسری لاش کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ ایک بوڑھے شخص کی لاش تھی۔ اس کی تصاویر اور فنگر پرنٹس کا کام مکمل کرتے مجھے مزید 2 گھنٹے لگے۔ اسے کیبن میں پہنچا کر نوٹ چسپاں کیا اور دوسرے کمرے میں بچھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہاں موجود کمپیوٹر پہ جب سرچ کیا تو واقعی قلعہ پر اسرار لگا۔ میں بالکل محو تھا جب اچانک ہی مجھے کسی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا۔ اسی وقت روشنی معطل ہو گئی اور ایک لمحے میں سرخ رنگ کی روشنی کمرے میں پھیل گئی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ملحقہ کمرے کی طرف نظر دوڑائی تو میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ کمرے کے وسط میں کوئی گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا تھا۔ وہ ایک لڑکی تھی۔ میرا گلا اینٹھنے لگا، آواز گلے میں پھنس گئی۔ وہ رونے کی آواز اسی کی تھی۔ میرا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں ابھی گر کر بے ہوش ہو جاؤں گا۔ اسی دم اس لڑکی نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں بالکل سیاہ تھیں، سفید پتلیوں کے بنا۔ اس نے منہ کھولا اور ایک تیز چیز کی آواز اس کے حلق سے نکلی، جیسے کوئی تیز سیٹی ہو۔ میرے کانوں کے پردے پھٹنے لگے۔ میں تیورا کر فرش پہ گر گیا اور پھر مجھے کوئی ہوش نہ تھا۔ جب میری آنکھیں کھلی تو میں مردہ خانے میں ہی ایک بستر پہ لیٹا تھا اور ڈاکٹر طفیل اور ڈاکٹر الباقر میرے سامنے کھڑے تھے۔ میں نے گھبرا کر اس لاش کے بارے میں بتانا چاہا،
مگر انہوں نے مجھے خاموش کروا دیا۔ ڈاکٹر طفیل کا کہنا تھا کہ مجھے ذہنی دباؤ کا سامنا ہوا ہے اور کچھ نہیں۔ میں خاموش ہو گیا۔ ڈاکٹر الباقر کے جانے کے بعد انہوں نے مجھ سے تفصیل پوچھی جو میں نے پوری طرح بیان کی۔ انہوں نے فوراً ملحقہ کمرے میں جا کر بیان کردہ مطلوبہ کیبن کھولا، ٹرے باہر نکالی۔ لاش اسی طرح تھی جیسے میں نے اس کو رکھا تھا۔ تو کیا وہ سب میرا وہم تھا؟ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میں بستر سے اٹھ گیا اور ان کے ساتھ مل کر لاش پوسٹ مارٹم کے میز پہ منتقل کی۔ وہ مجھے آرام کرنے کا کہتے رہے مگر میں نہیں مانا۔ میں یہ گتھی سلجھانا چاہتا تھا۔ لاش کی آنکھیں بند تھیں۔ جب ڈاکٹر طفیل نے معائنہ کرنے کے لیے آنکھیں کھول کر ٹارچ کی روشنی ڈالی تو میں دنگ رہ گیا۔ آنکھوں کا رنگ سیاہ ہی تھا۔ لڑکی کی موت زہر سے ہوئی تھی۔ اس کے مرنے کے باوجود اس کے ہاتھوں اور پیروں کی رگیں کاٹ دی گئی تھیں۔ اس وقت مجھے وہ تعویذ نما کاغذ یاد آیا۔ میں لپک کر میز تک گیا اور اس کے دراز سے وہ پلاسٹک کا لفافہ نکال کر لایا۔ وہ کاغذ کھول کر اس میں ڈالا تھا۔ کاغذ پہ نظر پڑتے ہی ڈاکٹر طفیل چونک کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئے اور مجھ سے پریشانی سے پوچھنے لگے کہ یہ کاغذ کہاں سے آیا؟ میں نے بتایا کہ یہ لاش کے منہ کے اندر تھا۔ وہ بولے، تم نے اسے ہاتھ لگایا؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ پریشانی میں کچھ بڑبڑانے لگے، پھر سب کام چھوڑ کر کرسی پر بیٹھ گئے اور سر تھام لیا۔ میں بھی پریشان ہو گیا۔ ان کے سامنے جا کر میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ جو تفصیلات انہوں نے بتائیں اسے سن کر میرا دماغ بھی چکرا گیا۔ ان کے مطابق یہ ایک یہودی ایکزورسزم تھا، یعنی یہودیت میں کسی پہ سے جادو اتارنا۔ یہ لڑکی یہودی نسل سے تھی مگر کسی کے ظلم کا نشانہ بن چکی تھی۔ اس کو بچایا نہ جا سکا اور وہ قتل کر دی گئی۔ اب سارا معاملہ سامنے تھا۔ تفتیش تو پولیس نے کرنی تھی مگر وہ پراسرار لڑکی مجھے کیوں دکھائی دی؟ ڈاکٹر طفیل کے مطابق جب اس کاغذ کو، جس پہ ناقابل فہم زبان درج تھی، اس کے منہ میں ڈالا گیا تو ایک طرح سے اس عفریت کو قید کیا گیا تھا اس کے جسم میں۔ دوستو، یہاں پہ جن لوگوں کو عفریت کا معنی نہیں پتا ان کے لیے بتاتی چلوں کہ عفریت جنات کی ایک قسم کو کہا جاتا ہے۔ مگر میں نے یہ کاغذ نکال لیا تھا اور اس کو رہائی مل گئی تھی۔ تبھی وہ مجھے نظر آئی۔ اچانک میرا سر بھاری ہونے لگا۔ معاملہ سمجھ کر میں نفسیاتی طور پر ایک عجیب سے خوف میں مبتلا ہو گیا تھا، یہ جانتے ہی کہ میں نے ہاتھ لگایا تھا اس کاغذ کو۔ ڈاکٹر طفیل نے مجھے ایک شخصیت سے ملنے کا کہا۔ شام کو ہی میں ان کے ساتھ ان کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچا تو معلوم ہوا وہ ایک روحانی بزرگ ہیں جو ایک خوش اخلاق اور پرنور انسان تھے۔ ڈاکٹر طفیل بھی میرے ہمراہ تھے۔ تمام معاملہ ان کے گوش گزار کیا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور میں جیسے گہری نیند میں چلا گیا۔ میرے چاروں طرف آوازیں تھیں مگر گہرا اندھیرا چھایا تھا۔ میں ان آوازوں کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میرا ذہن جیسے کسی کی مٹھی میں تھا۔ اچانک مجھے ایک آواز سنائی دی، حسن، حسن، اور میں اس آواز کی طرف بڑھنے لگا۔ دور سے ایک روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ میں اس کی طرف جیسے بھاگنے لگا۔ پھر آواز آئی، حسن کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ۔ میرے دل نے تکرار شروع کر دی۔ اسی وقت مجھے محسوس ہوا جیسے میں کہیں سے اٹھا کر پٹخ دیا گیا۔ میری آنکھیں کھل گئیں۔ میں ان روحانی بزرگ کے سامنے بیٹھا تھا۔ میرے جسم کا رواں رواں درد میں ڈوبا تھا۔ انہوں نے ایک مٹی کا پیالہ مجھے دیا۔ اس میں پانی تھا۔ میرا حلق خشک تھا۔ میں نے ایک سانس میں اسے خالی کر دیا۔ سارا بوجھ اتر گیا اور میں ہلکا ہو گیا۔ وہ تعویذ نما کاغذ انہوں نے لے لیا جو میں ڈاکٹر طفیل کے کہنے پر لے آیا تھا۔ لاش اسی رات پولیس کی تحویل میں دے دی گئی اور رپورٹ بھی، جہاں سے وہ اپنے وطن واپس چلی جانا تھی۔
میں نے ڈاکٹر طفیل کے ساتھ مزید 3 سال کام کیا، پھر واپس اپنے وطن آ گیا کیونکہ ابا جی کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس واقعے کو بہت عرصہ گزر گیا، مگر آج بھی خیال آ جائے تو ایک خوف کی جھرجھری سی دوڑ جاتی ہے۔ نہ جانے وہ اندھیری دنیا کن کی تھی، وہ ناقابل فہم آوازیں کس کی تھیں، وہ لڑکی کون تھی، وہ عفریت اس میں کیسے داخل ہو گئی؟ یہ سوالات آج تک جواب طلب ہیں۔ دوستوں، کہانی کیسی لگی اپنی رائے سے آغاز ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔